العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس گھڑی میں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے ہمارے اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے عزیز طلباء جو چند دنوں بعد ہماری صف میں داخل ہو کر ہمیں داغ مفارقت دینے والے ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرنا یا ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد جب میدان عمل میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے یہ فیصلہ کرنا کہ کس راستے پر جائے اور کون سا راستہ اس کے لیے آسان یا اس کی منزل سے اسے قریب کرنے والا ہوگا ذرا کچھ دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے اس انتخاب اور اس رہنمائی کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے انسان کی جو اسے یہ بات سمجھا سکے یا اسے یہ بات بتا سکے کہ کون سی چیز اور کون سا راستہ اس چوراہے سے آپ کے لیے زیادہ موافق ہوگا۔ اس لیے اسی تاثر اور اسی سوچ کے تحت میں چند باتیں اپنے عزیز طلباء سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اگر اللہ رب العالمین توفیق دے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ اونچی ڈگریاں یا اونچے علوم حاصل کرنے کے لیے آپ دوسری جگہوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے وقت اور آپ کے مال میں وسعت دی ہے تو اس سے استفادہ کر کے آپ حصول علم کے اور زیادہ منازل اپنے لیے واقع کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض وہ جگہیں جہاں تخصص کی تعلیم دی جاتی ہے، چاہے تخصص فی الحدیث ہو یا تخصص فی الفقہ ہو یا تخصص فی الدعوہ ہو یا پھر تدریب المعلمین والدعات ہو، اس طرح کے جو کورسز ملک کے مختلف علاقوں میں چلائے جا رہے ہیں ان سے بھی آپ اپنی آئندہ زندگی کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس وقت میں اور مال میں اللہ رب العالمین نے وسعت دیا ہے اور گھر کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ کا پہلا انتخاب یہی ہونا چاہیے کہ آپ تعلیم کے مرحلے کو مزید جاری رکھ کر کے اپنے اندر جلا اور صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں سے نکلنے کے بعد یا تخرج کی سند لینے کے بعد جب آپ کسی ادارے کا رخ کریں گے تو اس وقت آپ کی جو تعلیمی کیفیت ہے، آپ کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ اس وقت سے اکثر مختلف ہوگا، کیونکہ ابھی آپ جس زندگی میں چل رہے ہیں اس میں آپ ایک غیر ذمہ دارانہ اور لاوالی پن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر مسئلے میں آپ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ اگلی منزل کا انتخاب کریں گے یا اگلے تعلیم گاہ کا انتخاب کریں گے تو پھر آپ کو بہت کچھ وہاں سوچنا پڑے گا۔ تو آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، آپ کے طریقے عمل میں تبدیلی آئے گی اور آپ کے طریقے تعلیم میں تبدیلی آئے گی، جو آپ کے لیے ایک بہتر مستقبل کا پیش خیمہ یا اس کی بشارت ہوگی انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ میدان عمل میں آتے ہیں، درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا راستہ منتخب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو سب سے پہلی چیز جو اپنانی چاہیے وہ ہے صبر، برداشت اور تحمل کی عادت۔ ہمارے نوجوان فارغ ہونے کے بعد جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو جذبات سے لبریز اور عواطف سے بالکل بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے جو ان کی انا کا مسئلہ یا ان کے نفس کا مسئلہ یا ان کی خواہشات کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ تحمل نہیں کر پاتے، اسے انگیز نہیں کر پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال میں 2 بار 3 بار یا ہر سال انہیں مدرسہ تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات سے سمجھوتا نہ کر پانے کے نتیجے میں وہ ہر چیز کو جذباتی انداز میں اور ایک ٹیسٹ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خون گرم ہے، جذبات بہت برانگیختہ ہیں اور سامنے والا بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے فوراً قدم اٹھا کر کے لوگ اپنے آپ کو دوسری جانب ڈالتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم، ایک فارغ شدہ انسان مدرسہ بدلتے بدلتے، تعلیم گاہ کو تبدیل کرتے کرتے اپنی صلاحیت میں وہ نکھار
اور اپنی لیاقت میں وہ جلا پیدا نہیں کر پاتا جو ایک جگہ رہ کر وہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت میں پیدا کر سکتا تھا۔ ایک جگہ ٹکنے کے بعد انسان کو ماحول کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو وہاں کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے، خود کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ تو جب انسان خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ حالات کا سامنا کر کے وہ وہاں ٹکتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے وہ فلاں آدمی عالم آدمی ہے، وہ فلاں آدمی فلاں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو وہاں تحمل کا، برداشت کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آگے چل کر کے آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے جذبات میں بہتے رہے اور اپنی ہر بات کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا کر اس کے لیے آپ فیصلے کر کے قدم آگے بڑھاتے رہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے بار بار بدلنے سے، جگہوں کے بار بار تبدیل کرنے سے آپ کی ذات میں جو نکھار پیدا ہونی چاہیے، کتابوں کی تدریس میں جو تدریج ہونا چاہیے، چھوٹی کتابوں سے لے کر پھر بڑی کتابوں تک آہستہ آہستہ جب انسان جاتا ہے تو اس تدریج کے مرحلے میں جانے کے بعد اس کے اندر اللہ رب العالمین جو تمول اور قدرت عطا فرماتا ہے وہ آئندہ کی زندگی کے لیے، انسان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس لائن میں آتے ہیں تو آپ کو پہلے نمبر پر تحمل کا عادی بنانا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ العنات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، تعنی معاملے کو درستی کے ساتھ انجام دینا، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک صفت ہے۔ اس لیے آپ صبر اور برداشت کی عادت ڈالیں، تحمل کا مزاج بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ مدارس کی زندگی میں جو بعض فتنے، بعض شرور اور بعض ایسی چیزیں بعض لوگوں کی جانب سے دانستہ یا غیر دانستہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، آپ ان سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں۔ آپ اپنی کتاب، اپنی درسگاہ اور اپنے طلبہ سے اپنا تعلق رکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو جو زندگی آگے ملے گی وہ انشاءاللہ آپ کو بہتر نتیجہ دے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ابتدائی تدریس کی زندگی میں آپ کو انتہائی زیادہ محنت اور تیاری کر کے آپ کو درسگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اپنے طلباء کے سامنے آپ خود کو اس قدر تیار کر کے اور اس قدر مسلح ہو کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا آپ کا شاگرد یہ محسوس کرے کہ ہماری زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے گی تو آپ اس کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں گے، آپ اس کی تفہیم کرنے سے، ان کو مطمئن کرنے سے آپ درمادہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ وہ سوال کرے گا تو آپ جواب دیں گے، جواب نہیں آئے گا تو آپ اس سے وقت لیں گے کہ آپ رکیے، میں کل اس بات کا جواب دوں گا، مجھے اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسے غلط جواب دینے کی کوشش کریں، آپ اسے تعویل کے ذریعہ الجھانے کی کوشش کریں۔ آپ کی دانشمندی اور آپ کی وسعت ظرف کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اس سے وقت لیں اور مراجعے کے بعد پھر دوبارہ اسے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے ابتدائی مرحلے میں جہاں آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی وہیں آپ کو انتہائی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی تیاری کے ساتھ اپنے جو تدریس کردہ مواد آپ کو پڑھانے ہیں یا جو کتابیں آپ کو درس میں رکھنی ہیں ان کی تیاری اس طرح کر کے جائیں کہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ گویا کہ اس کتاب کے مصنف آپ ہی ہیں، اس کتاب کی ساری عبارتیں آپ نے اچھی طرح سے حل کر لی ہیں، آپ نے اچھی طرح سے ان کو ہضم کر لیا ہے تاکہ پھر آپ سامنے والے کو مطمئن کر سکیں، یہ ضروری ہوگا۔ اور جب آپ ایسا کریں گے صبر اور برداشت کے ساتھ، محنت، مشقت اور آرام سے کنارہ کشی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کی شخصیت میں جلا بخشے گا، آپ کے وجود کو نکھار عطا کرے گا، اور پھر آپ ایک کامیاب مدرس کے طور پر اور ایک کامیاب استاد کے طور پر دنیا کی چہار جانب آپ کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہ فلاں مدرسے میں فلاں استاد ہیں، فلاں مدرسے میں فلاں استاد ہیں۔ اس لیے یہ بات آپ کو کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کا انتہائی عظیم ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے جو اسباب ہیں، معاصر حالات میں سب سے سربلند اور سب سے زیادہ لائق اعتزاز جو ذریعہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ نسل نو کی تربیت ہے، وہ نسل نو کو اسلامی طریقے کے مطابق پروان چڑھانا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کا دین اللہ کے ان بندوں تک منتقل کرنا ہے، اور آپ کے یہ شاگرد آپ کی ہر طرح سے ہمدردی، آپ کی توجہ اور ہر طرح سے آپ کے
ترحم کے مستحق ہیں، اس لیے پورا ان پر دھیان دینے کی کوشش کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین کا مراقبہ، اس کی رضامندی کے لیے عمل کا جذبہ جب آپ کے اندر پیدا ہوگا تو لازمی طور پر آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ اس عمل کو آپ بطور عبادت انجام دیں گے، اس عمل کو آپ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے انجام دیں گے۔ اور جب ایسا آپ کریں گے تو راستے میں جو چھوٹے چھوٹے کنکر، جو چھوٹے چھوٹے پتھر اور جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، آپ کبھی انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے، ان پر کبھی آپ رکنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کے لیے آپ اپنے وقت کو صرف اور ضائع کرنے کی زحمت کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا آپ کے سامنے ٹارگٹ ہے، اس سے بڑا آپ کے سامنے ایک مقصد ہے۔ اسی لیے اس سے آگے والا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ پیشہ اور آپ کا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے مشن کی اتباع میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، انی لم ابعث معنتا ولا متعنتا ولکنی بعثت معلما ولکنی بعثت معلما میسرا۔ میں تشدد کرنے اور تشدد سکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے اگر معلم آپ ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ معلم ہونا، تعلیم دینا، تربیت دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ اپنائیں گے تو لازمی طور پر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، ان اجریہ الا اللہ، یہ کام ہماری روزی کا ذریعہ نہیں ہوگا، یہ کام اس لیے نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا کرے گا، وہ ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو روزی آسمان سے مقدر کیا ہے وہ روزی آئے گی، وہ روزی دے گا۔ کیسے دے گا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارا اپنا ٹینشن نہیں، وہ ہماری اپنی فکر نہیں کہ کیسے دے گا۔ ہمارا جو مشن اور مقصد ہے اس مقصد کے لیے ہم جب اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر یہ چیز ہمیں اللہ رب العالمین از خود مہیا کرے گا۔ اس لیے جب روزی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گی تو اس لیے آپ کو اپنی عزت نفس کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو اللہ کے بندوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی غیرت دینی، غیرت ایمانی کی حفاظت کرنے میں آپ کو کبھی بھی بات اور کبھی بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن غیرت دینی اور عزت نفس کی حفاظت کا مطلب غرور اور تعالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے نمبر پر صبر اور برداشت کی بات پیش کی ہے کہ آپ کو تحمل کا عادی ہونا چاہیے، لیکن عزت نفس کو قربان کر دینا یا خود کو دوسروں کے سامنے یعنی اللہ کی مخلوقات کے سامنے ذلت و رسوائی کے اتھاہ سمندر میں ڈال دینے کا عمل انجام دینا، یہ بات آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے لیے آپ کرنا چاہتے ہو یہ بات، وہ بات اس سے آپ کو حاصل نہیں ہوگی، وہ بات اللہ رب العالمین عرش سے مقدر کر کے آپ کے حصے کے لیے نازل کرتا ہے۔ اور آپ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَمُوتُوا حَتَّى تُوَفُّوا رِزْقَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ أَحَدَكُمْ كَمَا يَطْلُبُ أَحَدَكُمْ مَوْتُهُ۔ تمہارا انتقال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے مقدر کردہ تمہاری روزی تمہیں پورے طور پر نہ مل جائے۔ اور جان لو کہ جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے ایسے رزق بھی انسان کی جستجو کرتی ہے، اور وہ رزق اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کو پہنچتی ہے۔ تو جتنے ذرات اور جتنی چیزیں آپ کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہیں گے، اور اس میں کوئی کمی پوری دنیا مل کر چاہے کر لے نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر چاہے اس میں کسی ذرے کا اضافہ کر دے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے اور خود کو اور اپنی ذات کو اللہ کے دین کے لیے سرخرو اور کامیاب رکھنا چاہیے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراط اور تفریط کا جو مرحلہ پیش آتا ہے، بعض لوگ عزت نفس کے چکر میں پڑ کر کے تعلی اور غرور کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جرم کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ اس کے الٹا تواضع کی آخری حد میں پہنچ کر اپنے آپ کو اور اپنے علم کو اور اپنی شریعت کی معلومات کو رسوا کرنے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اہل علم کی توہین کا مطلب اس علم کی توہین ہے جس علم کا حامل اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعہ ایسا کبھی نہ ہونے دیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک بات آپ کو اور یاد رہنی چاہیے کہ آپ کی بات، آپ کی زبان اور آپ کا درس جتنا مؤثر ہوگا،
جس قدر آپ اپنے طلبہ پر اثر انداز ہوں گے اپنی گفتگو کے ذریعہ، اس سے 1000 گنا زیادہ آپ کی تاثیر آپ کے طلبہ پر آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کے ذریعہ مرتب ہوگی۔ آپ کی سیرت کے ذریعہ آپ کے طلبہ پر آپ کا جو تاثر مرتب ہوگا، آپ کے کردار کے ذریعہ آپ کے مدعوین پر جو نتیجہ مرتب ہوگا، وہ اس گفتگو سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوگا جو آپ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ متاثر کرنے کا، اثر انداز ہونے کا ایک بہتر طریقہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ ہم دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص ہم نائبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، وہ ہے اخلاق کی بلندی، سیرت کی عظمت اور کردار کی پختگی۔ یہ چیز ہمارے لیے اپنے آپ کو دوسروں پر مؤثر بنائے گی۔ ہماری بات کا اثر، ہماری دعوت کا اثر، ہماری تدریس کا اثر، ہمارے منہج کا اثر ہمارے اخلاق سے جتنا پیدا ہوگا اتنا ہماری بات سے پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اخلاق کے معاملے میں آپ کو بہتر اور برتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا اخلاق آپ کے طلبہ سے 1000 زیادہ مرتفع اور بلند ہونا چاہیے، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے صحابہ کے ساتھ ان تمام لوگوں سے بلند تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ قساوت قلبی، یہ بد زبانی، یہ لمبی چوڑی گفتگو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو صحابہ وہاں سے بچت جاتے۔ اب اگر ہم اور آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو اس لیے کبھی بھی آپ کردار کی عظمت کو فراموش نہ کریں، کبھی بھی اخلاق عالیہ کی گرفت کو اپنے ہاتھ میں ڈھیلی نہ ہونے دیں، ہمیشہ اخلاق کے ایک بلند معیار پر اپنے آپ کو فائز کریں۔ اس میں طلبہ کے ساتھ لایانی گفتگو، طلبہ کے ساتھ ان کی درسگاہوں میں غیر متعلق گفتگو، اور پھر ان کے ساتھ ایسا مذاق جو آپ کی شخصیت اور کردار کے منافی ہو، ان کے ساتھ گفتگو میں جھوٹ بولنا، ان سے جھوٹے وعدے کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا، یا اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو کبھی کبھی حالات کے جبر سے انسان کو اپنانے پڑتے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی آپ اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کردار آپ کا مجروح ہوگا۔ آپ 1 بار 2 بار 4 بار ایسا کر سکتے ہو، لیکن یہ طالب علم آپ کی سیرت مرتب کرتا ہے، آپ کا شاگرد آپ کے اخلاق مرتب کرتا ہے۔ آج آپ اپنے اساتذہ کے اخلاق مرتب کرتے ہو، کل لوگ چند دنوں کے بعد آپ کے اخلاق آپ کے شاگرد مرتب کریں گے۔ تو اس لیے آپ کو ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے استاد میں، ہمارے شیخ میں یہ بات غلط ہے، آپ آئندہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجیے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ دنیا کے کسی مرحلے میں آپ کبھی ناکامی کا منہ دیکھنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ دنیا کے ہر میدان میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ان خطوط کی روشنی میں سربلندی، عزت، سرفرازی عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی نوازش کے آپ مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔